پشاور میں قبرستان ایک ایسی اراضی کی شکل اختیار کر چکا ہے جس پہ جس کا دل چاہے جب چاہے قبضہ کر لیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پرسن حال کوئی نہیں، اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اب اہل پشاور کو اپنے مردے دفنانے کے لیے جگہ میسر نہیں ہے. پشاور میں زیادہ تر اراضی محکمہ اوقاف کے انڈر ہے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ایڈمنسٹریٹر اوقاف ڈاکٹر محسن حبیب صاحب. ان سے بات کرتے ہیں اس مسئلے کے سدباب کے لیے، قبرستان پر جو قبضہ ہو رہا ہے اس کی روک تھام کے لیے محکمہ اوقاف کیا اقدامات کر رہا ہے، کون سی ایسی اصلاحات ہیں جس سے اس ایشو کو حل کر لیا جائے گا. قانون ہمارا ایکٹ یہ بتاتا ہے کہ ہر ایک قبرستان کے اوپر یا ضلع لیول کے اوپر ایک قبرستان کی پریزرویشن اور مینٹیننس کی کمیٹی ہوگی. اس کمیٹی کے اندر کچھ غیر سرکاری اور کچھ سرکاری ممبران ہوں گے. وہ جو ہے سب سے پہلے ان کا پہلا ٹاسک یہ ہوگا، جس دن یہ کمیٹی نوٹیفائی ہوتی ہے ان کا یہ کام ہوگا کہ وہ سارے قبرستانوں کی جو ان کے ریونیو ڈاکومنٹس ہیں، ان کے ملکیتی ڈاکومنٹس ہیں، ان کی جو بندوبست کے کاغذات ہیں ان کا جائزہ لے گی، اور وہ یہ متعین کرے گی کہ قبرستان کتنی زمین قبرستان کی پہلے تو ہے، پہلے تو یہ بتانا ہوگا ان کو. پھر وہ یہ بتائیں گے کہ وہ اراضیات قبرستان کی جن کے اوپر مقبوضین ہیں، غیر قانونی مقبوضین ہیں، کیونکہ قبرستان کے اوپر تو کوئی بندہ بھی قانونی طور پر قبضہ کر ہی نہیں سکتا. تو اب ان کی پھر وہ ایک فہرست جاری کریں گے کہ جناب فلاں ابن فلاں اس جگہ کے اوپر اتنے مرلے کے اوپر قابض ہے، فلاں اتنے مرلے پر قابض ہے. یہ ایک لسٹیں بنا کر بھجوائی جائیں گی جس کو پھر حکومت نوٹیفائی کر دے گی، اور جن لوگوں کے قبضے میں ہوگا ان کو یہ کہا جائے گا کہ آپ امیجیٹلی اس زمین کو خالی کریں، ادروائز آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اب جو شخص اس میں یہ کہے کہ نہیں میرے پاس تو اس کے ملکیتی کاغذ موجود ہیں، میرے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں، تو سرکار اس کے لیے ٹریبیونلز بنا رہی ہے. ٹھیک ہے. ٹریبیونلز جو ہوں گے وہ ایک سینئر جج صاحب اس کو سنیں گے اور وہ اس کے ڈاکومنٹس کو چیک کریں گے. اگر وہ بندہ ڈاکومنٹ پیش کر سکا اس قبرستان کے اوپر تو فبہا، اگر وہ پیش نہ کر سکا تو اس کے اوپر حکم سنا دیا جائے گا کہ یہ بات جو اس نے دستاویزات پیش کیے ہیں یہ قابل اعتماد نہیں ہے، لہٰذا اس جگہ کو بھی خالی کرایا جائے. تو یہ تو ایک اسپیکٹ ہو گیا. جو اصل مسئلہ ہے قبرستانوں کا وہ ہے تجاوزات. اس مسئلے سے یہ تجاوزات حل ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ نے کہا ٹریبیونل میں سینئر جج ہوں گے، تو جو کمیٹی ہوگی اس کا سربراہ کون ہوگا؟ سرکاری افسران میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں ہمارے ناظرین کو کہ سرکاری افسران کون ہوں گے، سربراہ کون ہوگا، اور عام جو ہوں گے وہ تو مقامی جو عمائدین ہوں گے وہی ہوں گے. جو کمیٹی کا چیئرمین ہوگا وہ متعلقہ ضلع کا ڈپٹی کمشنر ہوگا. اس کا جو وائس چیئرمین ہوگا وہ اس کا ڈی پی او ہوگا. پھر اس کے اندر جو جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ ہیں تحصیل میونسپل کارپوریشن، ان کے نمائندے ہوں گے. پھر اس کے علاوہ چونکہ پلاننگ کرنی ہے، دیواریں بنانی ہیں اس کے، تو سی این ڈبلیو کے جو ایکسین صاحب ہیں وہ اس کے ممبر ہوں گے. اس کے علاوہ ہم نے رکھا کہ سول سوسائٹی، بار کاؤنسلز، ہماری چیمبرز، ان کے بھی نمائندے، اور ہماری جو اقلیتی برادری ہے ان کے 4 نمائندے ان کے بھی ہوں گے. ٹھیک. تو یہ حکومت اب جس طرح مناسب سمجھے گی وہ اس پہ فیصلہ کرے گی. بہرحال جو مجوزہ بل ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں انکارپوریٹ کر دی گئی. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو قابض ہے یا جس نے اپنا کچھ مارکیٹ، پلازا، گھر، دکان کچھ بھی تعمیر کر رکھا ہے، وہ عدالت میں اپنے کاغذات پیش کرے گا، تو اس کا فیصلہ کس طرح ہوگا کہ یہ کاغذات اصلی ہیں یا نقلی ہیں؟ یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں تاکہ جن کے ذہن میں یہ ہو کہ چلو میرے پاس کاغذات ہیں، اس کے دل میں روشن ہے کہ یہ بوگز ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں کاغذ ہیں، ریکارڈ کونے کا، تو وہ بھی بتا دیں اس کو کہ اس کو بھی وہ خبردار ہو جائے کہ بوگز کاغذ اگر وہ پیش کرے گا تو اس کو کس طرح اس کی شناخت کی جائے گی یہ بوگز ہیں، اور اس کے خلاف مزید کیا کارروائی ہوگی. تو ٹریبیونل جو ہے پٹوار ریکارڈ منگوائے گا، اوریجنل ریکارڈ دیکھے گا، اس کا ریکارڈ دیکھے گا، اس کے ریکارڈ کو ویریفائی کرے گا کہ آیا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندے کے پاس قبرستان کے ملکیتی ڈاکومنٹس موجود ہیں. تو عام طور پہ ہوتا وہ پریکٹسز ہیں، میں مطلب اس کو وہ کاغذ دوسری جگہ کے ہوتے ہیں، کنفیوژن بنائی ہوتی ہے کہ یہ خسرہ دوسرا ہے، یہ کھاتا دوسرا ہے، یہ خطونی دوسری ہے. تو بہرحال اسی لیے اس پہ ٹریبیونل پروپوز کیا گیا کہ کل کو کسی کی حق تلفی بھی نہ ہو. اور وہ اچھا پھر آپ نے فرما دیا، جب ٹریبیونل نے فیصلہ سنا دیا تو ٹریبیونل کمیٹی کو حکم جاری کرے گی
کہ آپ اتنے عرصے میں 20 دنوں میں 90 دنوں میں 60 دنوں میں جو بھی حکم جاری ہوگا اس میں آپ اس پراپرٹی کو کلیئر کرواؤ اور اس کو قبرستان کے لیے وقف کراؤ۔ ٹریبیونل کتنے عرصے میں فیصلہ سنانے کا پابند ہو گیا، فیصلہ سنائے گا؟ تو ہمارا جو پروپوز ڈرافٹ ہے اس کے مطابق ٹریبیونل کو 180 دن کا ٹائم ہے کہ 180 دنوں کے اندر ٹریبیونل اپنا فیصلہ سنائے گا۔ 6 ماہ 6 ماہ کے اندر۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی ذرا بتا دیں ہمارے ناظرین کو کہ خیبر پختونخوا میں قبرستان کے لیے کتنی اراضی وقف ہے جو محکمہ اوقاف کے انڈر ہے؟ اس وقت کو 1.5 لاکھ کے قریب کنال، 1.5 لاکھ کنال کے قریب پختونخوا میں قبرستان موجود ہے۔ موجود ہے۔ کیا آپ یہ اعداد و شمار ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں اندازتاً کتنے رقبے پر قبضہ کیا گیا ہے؟ نہیں، یہ اس وقت میں نہیں بتا سکتا، لیکن دیکھیں قبضے کا جو ہمارے پاس گریوٹی ہے نا وہ بڑے شہروں میں ہے، چھوٹے شہروں میں نہ ہونے کے برابر قبضے ہیں، لیکن جو بڑے شہر ہیں جیسے پشاور ہو گیا، مردان ہو گیا، چرسدہ ہے، ایبٹ آباد ہے، ادھر قبضے موجود ہیں، جدھر اراضی کی قیمت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ۔ اصل میں یہ قبرستان پہلے شہر سے باہر تھے، اب شہر اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ شہر کے اندر آ شہر کے گئے، اندر وہ اراضی بہت قیمتی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر قبضے موجود ہیں۔ اکثر ہم نے دیکھا جیسے آپ نے کہا پشاور کی اراضی قیمتی ہے، جو قبضہ مافیا ہے وہ بڑے منظم طریقے سے اس پہ قبضہ کرتا ہے، پہلے وہاں پہ کچھ کباڑ ڈال دیتے ہیں، گاڑیاں کھڑی کر کے سٹینڈ سا بنا دیتے ہیں، آہستہ آہستہ قبریں مسمار ہوتی ہیں، جب قبرستان کا وجود مٹ جاتا ہے تو اس پہ کچھ نہ کچھ تعمیر کر کے قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ صوبائی حکومت بہت سیریس ہے اس کام کے اوپر، تو جو بھی اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے اس طرح کے معاملات کرتا ہے وہ اپنے دل کو تو تسلی دے سکتا ہے، لیکن دیکھیں ریکارڈ بڑا کلیئر ہوتا ہے۔ ایک بار ڈیو کورس آف لا فالو ہو جائے تو مطلب ہمیں اس بات میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ 6 سے 8 ماہ میں یہ سارے قبرستان واگزار کرائے جا سکتے ہیں اور کرائے جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ایک بندہ آ کر قبرستان ایک بار کلیئر کروا لیا جاتا ہے، اس کے بعد انکروچمنٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر سزائیں مختص کر دی گئی ہیں، زبردست۔ تو اس میں اس بندے کو 1 سال تک سزا ہو سکتی ہے، قید، اور ساتھ میں اس کے اوپر ایک بھاری جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر مسئلہ یہ تھا کہ اس کے اوپر عدالتیں ڈیفائن نہیں تھی کہ کون سی عدالت یہ کام کرے گا، تو پھر اس مسودے کے اندر ان ایگزیکٹو عدالتوں کا بھی جو ہے وہ پورا ذکر کر دیا گیا ہے کہ وہ کیسے ہوں گے۔ پھر تیسری بات یہ کہ اس پہ شکایت کیسے کی جائے گی اور اس پہ عمل کیسے کیا جائے گا، اس کے لیے آتھرائز پرسن سرکار نے نوٹیفائی کرنے تھے قانون کے مطابق، ٹھیک ہے، وہ بھی اس رول کے اندر بنا دیے گئے ہیں کہ جو کمیٹی ہوگی 10-12 لوگوں کی، یہ آتھرائزڈ ہوں گے، اس میں سے کوئی کسی بندے کے پاس بھی کوئی شہری جا سکتا ہے اور وہ اس کو کمپلینٹ کر سکتا ہے کہ فلاں جگہ جو ہے وہ تجاوز ہو چکا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک تو شکایت ہو گئی، ایک یہ کمیٹی خود اپنے انیشیٹو پر بھی جا کر مجسٹریٹ کے سامنے درخواست رکھ سکتی ہے کہ آپ اس پہ عمل، اس کے اوپر کارروائی کریں، تاکہ کیونکہ اس کے اوپر انکروچمنٹ ہوئی ہے، یا اور بھی مطلب اس میں ہم نے واضح کیا کہ قبرستان کے ریلیٹڈ اور بھی مسائل ہیں کہ کوئی بےحرمتی نہ کرے قبروں کی، کوئی اس طرح کے اور معاملات نہ کرے، تو ان سب کو بھی ہم نے اس کے اندر انکارپوریٹ کیا ہوا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز آپ نے تیار کی ہے اس میں تمام پہلوؤں کو کور کیا گیا ہے۔ بالکل جی، ہم نے جس طرح کہا کہ اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے پنجاب کے قوانین کو بھی دیکھا، سندھ کے قوانین کو بھی دیکھا، ایون ہندوستان کو بھی دیکھا، اور جگہوں پر بھی مختلف جو قبرستانوں کے حوالے سے قوانین بنے تھے، ہم نے ان سب کو دیکھ کر ایک ایسا بنایا کہ جس کے اوپر عمل بھی کیا جا سکے اور جس کے اوپر جو مؤثر بھی ہو، افیکٹو بھی ہو۔ جامع منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ اگر یہ منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے تو آئندہ کئی سالوں کے لیے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہماری آپ سے یہی کوشش ہے، ہماری آپ سے یہی گزارش ہے کہ جس جگہ پہ قبرستانوں پہ قبضہ کیا گیا ہے اس کی نشاندہی کریں اور ایک معزز شہری ہونے کا آپ بھی حق ادا کریں۔ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، اسی طرح کے اہم موضوعات پر ہم ڈاکٹر صاحب کو تکلیف دیتے رہیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ کیمرہ مین اسد علی کے ہمراہ شہزاد درانی، ڈیلی میدان، پشاور۔